زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کے محبوب کا چرچا ہو، اس کے محبوب کو لوگ یاد کریں۔ تو جب اس کے محبوب کو یاد کرو گے تو خدا کا ذکر بھی ہوگا، اور جب خدا کا ذکر ہوگا تو پروردگار تمہیں اپنا قریبی بنا لے گا۔ جو مصطفیٰ کا قریبی بنتا چلا جاتا ہے، خدا اس بندے کو اپنا قریبی بنا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کا ایسے چرچا ہوگا۔ یہ شادی کا موقع ہے، اس شادی کے موقع پر دنیا کے تماشے لوگ بہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے ڈرامے لوگ بہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نعمتوں کا چرچا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں شادی کا مقدس موقع عطا کیا، پیارے حبیب کی سنت ادا ہو رہی ہے، تو اس پیارے حبیب کی سنت میں تو سنتی طریقہ اپنانا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہم لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، دنیا داروں کا کوئی طریقہ ہمارے سامنے نہ ہو۔ جب دولہا کی برات جاتی ہے، برات جانے سے پہلے دولہا کو مسجد بھیج دیا جاتا ہے، اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ چلا جا مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور یہ مت بھول کہ یہ شادی کا موقع تجھے کس نے دیا ہے، یہ پروردگار نے دیا ہے، اس کے پیارے حبیب کا صدقہ ہے۔ اس لیے دولہا کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جاؤ 2 رکعت پہلے نفل نماز پڑھ کے آؤ، خدا کا شکر کر کے آؤ، ابھی برات جانے میں وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ برات وہاں تک پہنچ بھی نہ سکے اور کوئی کسی کو دنیا سے جانا پڑے، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے خدا کی بارگاہ میں جھک کر کے جاؤ گے، ایک نعمت کا شکر ادا کرو گے تو پروردگار تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا۔ سبحان اللہ۔ شکر ادا کیا کرو۔ ایک آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اے لوگو میرا شکر کرو، شکر جو شکر کرتا ہے میں اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور جو میری ناشکری کرے گا، ناشکری، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو ان تک یہ بھی پیغام پہنچا دو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو شادی کا موقع ہو تو رسول کی سنت کو بھول جاؤ، شادی کا موقع ہو تو مصطفیٰ کے طریقے کو بھول جاؤ، شادی کا موقع ہو تو آقا کی یاد کو بھول جاؤ، شادی کا موقع ہو تو دنیا داری صرف تمہارے ذہن میں ہو، صرف یہ ہو کہ ہماری برات کا چرچا ہو جا، ہمارا چرچا ہو جا، ہمارا لباس کا چرچا ہو جا، ہمارے کپڑوں کا چرچا ہو جا، ہماری چیزوں کا چرچا ہو جا، ہماری شادی کا چرچا ہو جا۔ یہ ذہن میں نہ ہو، بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتیں جو خدا نے دی ہیں ان نعمتوں کا بھی ہم شکر ادا کریں گے، اور وہ اس طور پر ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کی جائے گی کہ ہر حال میں مصطفیٰ کا طریقہ اختیار ہو، اور سنت کے مطابق سرکار دو عالم کی سنت کے مطابق یہ نکاح خوانی ہو جائے۔ سب سے زیادہ اللہ کو وہ نکاح پسند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک یہ نہیں ہے کہ سب پہلے صحیح نجائز حرام میں لوگ لگے ہوئے، اس پہ اور بڑھاوا۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ جب برات جانے کا وقت قریب آیا تو گھر پہ نعت و منقبت کا سلسلہ چالو ہوا، نعت رسول پڑھوائی گئی۔ یہ بڑی خوشی کا موقع، ورنہ ایسے موقع پر کہاں نعت و منقبت، کہاں لوگوں کو یاد ہوتی ہے کہ رسول پاک کا ذکر ہو، کہاں لوگوں کو یاد ہوتی ہے کہ بزرگوں کی یاد ہو، کہاں لوگوں کو اس بات کا یاد رہتا ہے کہ لوگ وہاں پر رسول کریم کا ذکر کرے۔ دنیا کی ایسے معاملات میں ایسے محو ہو جاتے ہیں لوگ کہ اللہ اور رسول کو بھول جاتے ہیں۔ صرف فوٹو کھچانے سے فرصت نہیں ہے، ویڈیو بنوانے سے فرصت نہیں ہے، اپنے سنگار سے فرصت نہیں ہے، دنیا کے چرچوں سے فرصت نہیں ہے، دنیا کی باتوں سے انسان کو فرصت نہیں ہے۔ اگر ایسے موقع پر اللہ اور رسول کی یاد آ جائے تو سمجھو خدائے پاک ایسی شادی میں برکت عطا فرماتا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، حضور تاج الشریعہ مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ تاج الشریعہ مفتی مزمل حسین صاحب قبلہ، خلیفہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔
اگر اس شادی کے موقع پر ہم اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں تو کوئی احسان کی بات نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں, کوئی احسان نہیں. ارے زندگی بھر ایسی محفلیں سجاتے رہو, ان کا ذکر کرتے رہو تو ان کے احسان کا بدلہ تم چکا نہیں سکتے. تمہاری زندگی کی ہر سانس پر ان کا احسان ہے, تمہاری ہر سانس پہ ان کا قرضہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی سے تو تمہیں یہ زندگی ملی ہے. تم پوری زندگی ان کا ذکر کرتے رہو, ان کا چرچا کرتے رہو, ان کی یاد مناتے رہو, تب بھی ان کا احسان ادا نہیں ہوگا. ہاں, ان محفلوں کو سجا کر کے ہم اپنے ہی گھر میں رحمتوں کا, برکتوں کا نزول کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور سرکار کو جب محفلیں گھر پہ ہو جاتی ہیں تو ہمارے آقا بھی ان محفلوں میں شریک ہو جاتے ہیں. شادی میں تم نے گاؤں والوں کی دعوت کی, بستی والوں کی دعوت کی, محلے والوں کی دعوت کی, شہر والوں کی دعوت کی, رشتہ داروں کی دعوت کی, بہن بھائیوں کی دعوت کی, سب لوگ شریک آ گئے. مگر کیا ہی اچھا ہو ایسے وقت میں سرکار کی بھی دعوت ہو جائے, سرکار بھی یہاں تشریف لے جائیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, مصطفیٰ کی محفل سجا لو. یقین یہ ہے کہ آقا مدینے سے گھر پہ تشریف لے آئیں گے, اور جس محفل میں مدینے والے آ جاتے ہیں اس محفل میں اور شادی میں برکتوں کا نزول ہو جایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک کئی شادیوں میں دیکھا گیا کہ ہم نے منع کیا کہ ناچ گانا کرنے کی ضرورت نہیں, مت کرنا, نہیں مانے. بعد میں صاحب شادی کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں فوراً آئے, ہاں کہ صاحب کوئی تعویذ وغیرہ ہو تو تعویذ دے دیجئے. میں نے کیا ہو گیا؟ کیا وہ بیوی ہے جب سے آئی ہے گھر میں پریشانی چل رہی ہے, گھر میں پریشانی چل رہی ہے, گھر میں پریشانی چل رہی ہے. تو بھائی تمہیں پہلے سمجھایا تھا اللہ اور رسول کا ذکر اسی دن کر لیتا تو مصطفیٰ جان رحمت کی دعائیں تیری شادی میں شامل ہوں. سرکار تشریف لے آئیں. شادی میں سب سے بڑی بات ہے, دنیا جائے سرکار نہ آئے تو کوئی کمائی نہیں. کتنے نیتاؤں کو بلا لو, کتنے پیسے والوں کو بلا لو, کتنی دولت والوں کو بلا لو, کتنی امیروں کو بلا لو, کوئی فائدہ نہیں. فائدہ سب سے زیادہ جب ہوتا ہے جب مدینے کے تاجدار تشریف لے کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فائدہ اور وہ تبھی آ سکتے ہیں جب ایسی محفلوں کا انعقاد ہو. شادی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے لوگو اس کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو, محفل سجایا کرو, اس کے حبیب کا ذکر کیا کرو, اسے یاد کیا کرو. اپنی زندگی میں شادی کے موقع پر اگر سرکار خوش ہو گئے اور شادی میں میرے آقا نے دعائیں فرما دی تو سمجھو سرکار کی دعا کا ایسا صدقہ ملے گا کہ ان بچوں کی نسل جو ہوگی, ان کی جو اولاد پیدا ہوگی, اس اولاد میں بھی پروردگار محبت رسول پیدا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے ٹائم پر تم خالی ڈرامہ کر کے چھوڑ دو, تماشا کر کے چھوڑ دو, دنیا کی باتیں کر کے چھوڑ دو, کھانے پینے کے لیے تو ایسا معاملہ ہے کہ اگر تم 800 کی دعوت کرو گے تو 1000 خود ہی آ جائیں گے. یہ محفل رسول ہے, یہ محفل رسول میں بڑے خوش نصیب آتے ہیں اور آتے وہی ہیں جنہیں میرے سرکار بلا لیا. سبحان اللہ. آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلا لیا. کوئی احسان نہیں, بات یہ بتا رہا, کوئی احسان نہیں. آپ کی شادی میں آپ محفل سجا رہے ہیں, سرکار کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہوتے ساتھ, ہمارے آقا ہیں, ہمارے داتا ہیں, ہمارے ماوا و ملجا ہیں. پھر بھی اللہ اکبر, شادی کا معنی خوشی آتا ہے, خوشی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خوشی کسی کو حاصل نہیں ہوئی. کیسی خوشی؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو معراج شریف کے لیے بلایا, اپنا قرب خاص عطا فرمایا, اپنے حبیب کو بلایا. کتنی بڑی خوشی. اللہ اکبر, استقبال کے لیے انبیاء کرام کو جمع کر لیا. سارے نورانی والے, سارے نور والے وہاں جمع ہو گئے. سارے مقدس لوگ
بڑے بڑی عظمت اور رفعت والے فرشتے وہاں پر استقبال کے لیے اللہ اکبر ایسی مقدس خوشی کے موقع پر جب سرکار اللہ اکبر چلے گئے، ایسے موقع پر کون کسے یاد رکھتا ہے مگر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہاں پوچھا گیا اے میرے پیارے حبیب آج تم آ گئے، میں نے تمہیں اپنا قرب خاص عطا کیا، آج تمہارے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، بتاؤ کیا مانگتے ہو مانگو۔ تو حدیث پاک سے اتنا پتہ چلتا ہے سرکار نے اپنے گھر والوں کے لیے نہیں مانگا، اپنے گھر والوں کے لیے چیز کو طلب نہ کیا، بلکہ ایسے موقع پر بھی اس خوشی کے موقع پر بھی سرکار نے عرض کی اے پروردگار اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری گناہگار امت کو بخش دے، میری گناہگار امت کو بخش دے۔ تو جب ایسی خوشی کے موقع پر وہ آقا ہوتے ساتھے ہم گناہگاروں کو نہیں بھول رہے ہیں تو ہم پر بھی ضروری ہے جب خدا تمہیں کوئی خوشی عطا فرمائے تب اپنے گھر میں ذکر کر کے اپنے آقا کی یاد کو منا کر کے سنت پہ عمل کیا۔ سبحان اللہ بے شک۔ انسان کے گھر پہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض جگہوں پر وہ بھی محفل پاک سجاتے ہیں، تب بھی کوئی احسان کی بات نہیں، کوئی احسان نہیں۔ آپ حدیث اٹھا کر کے دیکھو جب ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے آپ یاد کرتے تو کوئی کمال نہیں، ہم ان کے غلام ہیں، غلاموں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے آقا کو یاد کریں، ہمارا کام ان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ مگر سبحان اللہ کیا ہی عظمت کی بات ہے، کیا ہی بلندی کی بات ہے کہ جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پروردگار کی تسبیح بیان کرنے کے بعد اگر سب سے پہلے پروردگار کے پیارے حبیب نے کوئی جملہ کہا تو یہی جملہ کہا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے پروردگار میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ تو جب ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ ہمیں پیدا ہوتے ہی یاد کر رہے ہیں تو غلاموں کو بھی چاہیے جب کسی کے گھر پہ بچہ پیدا ہو محفل پاک سجایا کرے اور اپنے آقا کی یاد کو وہ منایا کرے۔ یہاں انتقال ہوتا ہے تب بھی نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو منا لیتے ہیں، تب بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات کیا ہے؟ تم انہیں یاد کرو گے، ان پہ درود پاک پڑھو گے، تمہارے مرنے والے کو ثواب ملے گا، تمہارے مرنے والے کے گناہ معاف ہوں گے۔ کوئی کمال تمہارا کیا کمال ہے؟ اس میں تو ان کے صدقے میں تمہارا کام بن رہا ہے، تمہارے مرنے والے کی مدد ہو رہی ہے، مگر قربان جائیے آقا کی ذات پر، قربان جائیے کہ جب میرے آقا اس دنیا سے جانے لگے تو حدیث پاک جب اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا، علماء سے پوچھ کر دیکھو گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب آقا دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے اپنے امتیوں کو یاد کر رہے تھے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ دروازے کی طرف چلے گئے اور ارشاد فرمایا میری امت سے سلام کہنا اور الصلاۃ الصلاۃ، میری امت سے کہنا کہ نماز پڑھتی رہے، نماز پڑھتی رہے۔ اور جب موت کی تکلیف ہونے لگی تو ایسے وقت میں بھی خدا سے عرض کی اے میرے پروردگار یہ موت کی تکلیف میری امت کو نہ دینا، امت کی فکر ایسے وقت میں بھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو تکلیف ہو جائے، آپ کو کوئی بیماری ہو جائے تو آپ ڈاکٹروں کو یاد کرتے ہیں، حکیموں کو یاد کرتے ہیں، اور کتنے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں یا اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے، میری یہ بیماری دور کر دے، مجھے شفا عطا فرما دے۔ تکلیف کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں تمہیں خدا یاد آ رہا ہے، مگر قربان جائیے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ پر ایسے وقت میں وہ خدا کو یاد تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی امت کو بھی یاد فرما رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ۔ تو جب دنیا سے جاتے جاتے آقا غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں تو غلاموں کو بھی چاہیے جب دنیا سے ان کے یہاں سے کوئی جائے تو وہ
وہ آقا کو یاد کیا کریں اور آقا کے طریقے پہ عمل کر کے اپنے مرتبوں میں اضافہ کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء اکرام، حضور تاج و شریعہ، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، خلیفہ تاج و شریعہ مفتی مزمل حسین صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا. آج کل رشتے دیکھنے میں بڑی دیر لگتی ہے، چھانبین ہوتی ہے. کچھ لوگ زیادہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ہمیں تسکین دی، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. اے سبحان اللہ، بولو میں چل کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. جب تک اس کام کا وقت نہیں آتا، کوئی کتنی کوششیں کر لے، کوئی کتنی بھاگ دوڑ کر لے، جب تک وہ کام ہو نہیں سکتا. اور جب وقت آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، خدا کی مدد شامل حال ہو. سبحان اللہ، بے شک. ہر کام کا ایک وقت ہے. آج تو تلاش کرنے میں رشتے، مالداروں کو تلاش، پیسے والوں کو تلاش، زمینداروں کو تلاش. ایسا لگتا ہے کہ شادی مال سے ہو رہی ہے. مال سے شادی، لڑکی سے شادی نہیں ہو رہی ہے، مال سے شادی ہو رہی ہے. ہاں، پیسے سے شادی ہو رہی ہے. ایسا لگتا ہے موٹر سائیکل سے شادی ہے. ہاں، موٹر سائیکل ملے، یہ ملے، وہ ملے، ایسا ملے، وہ ملے، وہ کیا ملے. ہاں، بعض لوگ ایسے جتنا تلاش کرتے ہیں اتنا ہی کم ملے. اس لیے زیادہ چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. ہاں، جو قسمت کا ہے، ایک بات یاد رکھو، جو قسمت کا ہے وہ جائے گا کہیں نہیں. اس میں یقین ہے نہیں. جو آپ کی قسمت کا ہے وہ کہیں نہیں جا سکتا، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. اور بلا وجہ کہہ کے اپنی بات خراب کرانا ہے کہ یہ سامان دے دو، وہ سامان دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو. بلا وجہ بات بھی خراب ہوئی، ملا بھی نہیں. فائدہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت اس بات پر یقین رکھو، جو قسمت میں تمہاری ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، وہ تمہیں مل کر رہے گا. اور جو قسمت میں نہیں ہے، کتنا بھی مانگ لو، کتنا بھی طے کر لو، کتنے بھی اشارے دے دو، وہ مل نہیں سکتا. اس لیے مانگنا ہی ہے تو کسی دنیا دار سے نہیں، مسجد میں جا کر کے خدا سے مانگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا سے مانگا. ہمارے ماشاءاللہ خواہ صاحب تو بہت زمانے سے ہم سے یہ بات کہتے چلے آئے، کچھ ملے یا نہ ملے، لڑکی ٹھیک ملے، ٹھیک ہے، یہ تمنا ٹھیک ہے. جو قسمت کا ہوگا مل ہی جائے. جائے گا کہاں جائے گا؟ کون لے کر کے جائے گا؟ کون چھین سکتا؟ بھئی میری قسمت کا تو تم کیسے چھین لو؟ تمہاری قسمت کا تو میں کیسے چھین لوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو نظام قدرت ہے. جو میری قسمت کا ہے مجھے مل کر ہی رہے، آپ کی قسمت کا ہے آپ کو مل کر ہی رہے. ہاں، تو صاحب بڑے بڑے پیسے والے امیر تلاش کرنے کی کوشش کی، مال دولت بہت آئی. جس دن سے دولت آئی گھر کا چین و سکون ختم ہو گیا. اکثر دیکھا گیا. تو بھائی تم نے مال و دولت تو مانگی تھی، مال و دولت تمہیں مل گئی. تم نے کم مانگا سکون. تم تو یہ کہتے کہ ہمیں دیندار لڑکی چاہیے، پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، ہمیں نبھانے والی لڑکی چاہیے، ہمیں گھر بار والی لڑکی چاہیے، گھومنے پھرنے والی لڑکی نہیں چاہیے، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والی چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی چاہیے. تم ایسے تلاش کرتے تو تم اس کا تمہیں ثواب بھی ملتا، دینداری بھی کی برکت سے لڑکی بھی اچھی ملتی، رشتہ بھی اچھا ملتا، اور اس کے صدقے میں پروردگار تمہارے گھر پہ چین و سکون بھی عطا فرماتا. سبحان اللہ، بے شک. سبحان اللہ. چین و سکون بھی پروردگار عطا فرماتا. جانتے ہو، صرف آپ بتاؤں میں آپ کو وقت